کل ملتے ہوئے لوگ اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ مختصر سی نصیحت کر دیں. پورا 1 گھنٹے کا بیان سنیں گے اور جب رخصت ہوتے ہوئے مسافہ کریں گے تو پھر پوچھیں گے کہ حضرت کوئی مختصر سی نصیحت کر دیں. تو وہ اصل میں چاہتے ہیں کہ کوئی کیپسول ہو جو ہمیں پلا دیا جائے اور ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، ہمیں تزکیہ نفس نصیب ہو جائے، تصفیہ قلب حاصل ہو جائے. ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے ایک بزرگ تھے، یہ بلخ کے بادشاہ تھے. شاہانہ زندگی تھی، لیکن دل کی یہ تمنا تھی کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں. ظاہری طور پر شاہانہ زندگی گزارتے تھے، دل کی تمنا تھی کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں. سوچتے رہتے تھے کہ میں ولی کیسے بنوں کیسے بنوں. ایک دفعہ رات کو سو رہے تھے، کہ ان کو اچانک ایسے محسوس ہوا جیسے چھت پہ کوئی چل رہا ہے. تو یہ باہر نکلے اور باہر نکل کے انہوں نے اونچی آواز سے کہا، ارے کون ہو؟ تو ایک آواز آئی کہ میں تمہارا دوست ہوں. انہوں نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو آواز آئی کہ میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں. بڑے حیران ہوئے. رات کے وقت بادشاہ کے محل کی چھت پر اونٹ کا ڈھونڈنا ان کو عجیب سا لگا. تو کہنے لگے کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ تم میرے محل کی چھت پہ اونٹ تلاش کر رہے ہو. تو آواز آئی، یہ اتنی عجیب بات نہیں ہے، عجیب بات تو یہ ہے کہ تم اس شاہانہ زندگی میں رہتے ہوئے اللہ کو تلاش کر رہے ہو. اوپر دیکھا تو کوئی نہیں تھا. سمجھ گئے کہ اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنے اس انداز کو چھوڑنا ہوگا، زندگی میں کچھ نہ کچھ تبدیلی پیدا کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، واقعات بھی جب ہونے لگتے ہیں تو ایک سے بڑھ کے ایک. 2-4 دن بعد کی بات ہے، سونے کے لیے یہ اپنے کمرے میں جب آئے رات کو، تو اس وقت بادشاہ کے لیے جب بستر بچتا تھا تو اس کے دونوں سائڈوں پہ پھول رکھے جاتے تھے. اس کو پھولوں کی سیج کہا جاتا تھا کہ دائیں کروٹ لے تو بھی پھولوں کی خوشبو، بائیں کروٹ لے پھر بھی پھولوں کی خوشبو. کیونکہ آج کل کی تو خوشبوئیں تھیں نہیں، روم فریشنر وغیرہ وغیرہ. تو وہ ان کی پھولوں کی سیج جو محل میں کام کرنے والی بچیاں لڑکیاں تھیں وہ بنایا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ کی شان کہ اس میں ہوا کیا کہ جس لڑکی نے پھولوں کی سیج بنائی، اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں دیکھوں تو کیسی لگتی ہے. اب یہ دیکھنے کے لیے وہ جو بستر پر لیٹی تو وہ تھکی ہوئی تھی تو اسے نیند آ گئی. جب یہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں آئے اور انہوں نے اپنے بستر پہ ایک نوکرانی کو لیتے ہوئے دیکھا تو بڑا غصہ آیا کہ اس نوکرانی کی جرت یہ میرے بستر پہ لیتے. انہوں نے تو غصے میں اس کے بال کھینچے اور اس کو جو کھڑا کیا تو 2 تھپڑ لگائے اس کے. وہ تو ہڑبڑا کے اٹھی تو پہلے تو روئی مگر پھر چپ کر گئی. تو ان کو محسوس ہوا کہ بھئی یہ مارا تو خوب ہے میں نے مگر یہ جلدی چپ کر گئی ہے، تو وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ بتا تو روئی کیوں؟ اس نے کہا روئی تو اس لیے کہ آپ نے مجھے تھپڑ مارا، درد ہوئی. اچھا یہ بتا تو جلدی چپ کیوں ہو گئی؟ تو اس نے آگے سے عجیب بات کہی. وہ کہنے لگی کہ مجھے ایک بات خیال آ گئی تھی، اس کی وجہ سے جلدی چپ ہو گئی. کیا خیال میں بات آ گئی تھی؟ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے یہ خیال آیا
کہ میں اس بستر کے اوپر اتنی تھوڑی دیر کے لیے سوئی ہوں اور مجھے اتنی سزا ملی ہے، آپ تو روزانہ اس کے اوپر سوتے ہیں، پتہ نہیں قیامت کے دن آپ کا کیا بنے گا۔ اب جب یہ بات انہوں نے سنی تو وہ تو نوکرانی چلی گئی، لیکن ان کی نیند اڑ گئی۔ پھر ساری رات نیند نہیں آئی کہ یا اللہ میں اتنی ناز نعمتوں میں جو پل رہا ہوں، خزانے کے منہ کھلے ہوئے ہیں، تو مجھے بھی تو آخر حساب دینا ہے۔ تو پہلا ایک واقعہ ہو چکا تھا، دوسرا واقعہ یہ ہو گیا۔ صبح کے دربار لگایا، مگر طبیعت میں ذرا غم ہے، اداسی ہے۔ دربار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک نوجوان دربار میں داخل ہوا اور اس نے پرواہ نہ کی کسی بندے کی، سیدھا ان کے تخت کے پاس آ گیا، پہنچ گیا۔ یہ بڑے حیران کہ بھائی جو لوگ آتے ہیں وہ کھڑے ہو کے فرشی سلام کرتے ہیں، با ادب با ملازہ با نظیر ہیں، ایسے الفاظ کہتے ہیں، تب آتے ہیں آگے۔ اور یہ نوجوان ہے جس نے کسی کا لحاظ ہی نہیں کیا اور سیدھا میرے پاس آ گیا۔ تو جب وہ ان کے تخت کے قریب آیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے تم کہاں آئے ہو؟ تو وہ نوجوان کہتے جی ہاں۔ پوچھتے ہیں کہاں ہے وہ؟ کہتے ہیں میں ایک مسافر خانے میں۔ بڑا غصہ آیا، میرا دربار اور یہ کہتے ہیں مسافر خانہ۔ اس سے پوچھا بھائی یہ تو میرا دربار ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ سے پہلے یہاں کون تھا؟ کہ میرے والد۔ ان سے پہلے کون تھا؟ ان کے والد۔ ان سے پہلے کون تھا؟ ان کے والد۔ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت مسافر خانہ بھی تو اسے کو کہتے ہیں، ایک آئے آرام کرے چلا جائے، پھر دوسرا آئے آرام کرے چلا جائے، پہلے چلے گئے اب آپ کی باری ہے، آپ چلے جائیں گے تو یہ جگہ کسی اور کے استعمال میں ہوگی۔ بس یہ کہہ کے وہ تو نکل گیا، لیکن دل کے اوپر ایک تیسری چوٹ لگا گیا۔ اب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جب یہ ہے ہی مسافر خانہ تو کیوں نہ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بنوں، علم حاصل کروں، اللہ کی دوستی حاصل کروں۔ چنانچہ یہ اپنے دربار سے نکلے۔ وزیر کو انہوں نے کہا کہ چلو چلتے ہیں شکار کے لیے۔ تو وزیر نے کئی گھوڑے تیار کیے، لوگ تیار کیے۔ اس زمانے میں بادشاہ جب نکلتے تھے تو ان کے ساتھ پھر ایک پلٹون نکلتی تھی۔ یہ سب نکلے ہرن کا شکار کھیلنے کے لیے۔ چنانچہ ان کو جنگل میں ہرن نظر آیا، سب نے گھوڑے دوڑا دیے۔ ہرن کوئی زیادہ ہی تیز نکلا، وہ دوڑتا گیا تو یہ اس کے پیچھے گھوڑا دوڑاتے گئے۔ اللہ کی شان کے لوگ تو تھوڑی دور دوڑے پھر کھڑے ہو گئے، لیکن بادشاہ سلامت پیچھے بھاگتے ہی گئے، حتیٰ کہ یہ اتنے دور بھاگے کہ پچھلے سب لوگوں سے یہ علیحدہ ہو گئے۔ جب علیحدہ ہو گئے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کرامت ظاہر ہوئی، ایک ایسا واقعہ ظاہر ہوا جس کو کہتے ہیں خلاف عادت، عام معمول سے ہٹ کے۔ اور وہ کیا تھا کہ ہرن جو ہے وہ ان کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ جناب آپ تو میرے شکار کی جو ہے فکر میں ہیں، اور مجھے تو آپ کے شکار کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آپ میرے شکار کی فکر میں ہیں اور مجھے تو آپ کے شکار میں بھیجا گیا ہے، آپ بتائیں وقت کب آئے گا آپ کے بدلنے کا۔ بس جب یہ آواز انہوں نے سنی تو ان کو کیفیت ایسے ہو گئی جیسے ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ ان کو درختوں کے پتوں سے اللہ اللہ کی آوازیں، ہر چیز سے اللہ اللہ کی آوازیں۔ اب حالت بدل گئی، کہنے لگے بس اب میں نے فقیرانہ زندگی اختیار کر لی۔ چنانچہ ان کو راستے میں ایک بکریاں چرانے والا ملا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ بھائی میرا گھوڑا لے لو اور مجھے اپنا ریوڑ دے دو بکریوں کا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنا تاج اور اپنا لباس اور اپنا گھوڑا سب اس کو دیا اور اس کا ریوڑ کو لے کے چلانے۔ وہاں سے یہ ایک علاقے میں پہنچے جو علماء کا
شہر کہا جاتا تھا. اس علماء کے شہر میں جا کر انہوں نے زندگی گزاری اور علم حاصل کرنا شروع کیا، مجاہدہ کیا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے ان کو بڑے اولیاء میں شامل فرما لیا. ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ بڑے اولیاء میں سے گزرے ہیں. ان کے بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں. ایک واقعہ تو یہ ہے کہ انہوں نے حج کا ارادہ کیا، چونکہ حج کا سفر ہے نا، تو اس مناسبت سے یہ واقعہ ذہن میں آیا جو اب سنانا چاہتا ہوں، اور یہ سنا کے بات مکمل کر دوں گا. تقریر تو اتنی بڑی کرنے کی ضرورت نہیں. تو اس واقعے کو سنانے کے لیے میں نے تھوڑی سی تمہید آپ کو سنا دی کہ یہ واقعہ جس کا ہے وہ کون تھا. وہ وقت کا بادشاہ تھا. اب یہ حج کے لیے جب چلے تو عجیب ان کے دل میں خیال آیا، یہ ایک قدم اٹھاتے مصلی بچھا کے 2 رکعت نفل پڑھتے، پھر قدم اٹھاتے پھر مصلی بچھا کے 2 رکعت نفل پڑھتے کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنے ہر قدم کے اوپر 2 رکعت سجدہ کرتا رہا. 2.5 سال میں یہ اپنے اس ملک سے بیت اللہ شریف پہنچے. 2.5 سال لگے، دن رات سفر کرتے کرتے، اور ہر قدم پہ 2 رکعت پڑھتے پڑھتے 2.5 سال میں پہنچے. وہاں جا کر انہوں نے عمرہ کیا، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھے، اور پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، اللہ لوگ تو پیدل چل کے تیرے گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اور میں تو پلکوں کے بل چل کے تیرے گھر کی زیارت کے لیے حاضر ہوں. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے چاہنے والے کیسے کیسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے پلکوں کے بل چل کے سفر کیا. ہر قدم پہ جو سجدے کیے تو یوں کہہ دیجیے کہ پلکوں کے بل سفر کیے. اب سوچئے کہ وہ لوگ بھی تھے جو پلکوں کے بل چل کے اللہ کے گھر کا دیدار کرتے تھے، اور آج ہمارے لیے تو اللہ نے کتنی آسانیاں کر دی. یہاں تو اللہ کی شان کے ہر سہولت موجود ہوتی ہے، اور اتنی سہولتوں کے ساتھ انسان اللہ کے گھر کا دیدار کرتا ہے. اس لیے اگر اللہ رب العزت کسی کو وسائل عطا کریں تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار ضرور کرے. یہ حج کا ایک فرض ہے جو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور اس کی طرف یہاں کے رہنے والے لوگ اتنا دھیان نہیں کرتے، حالانکہ وہ صاحب استطاعت ہوتے ہیں. انہیں چاہیے کہ علماء کے پاس بیٹھیں اور اپنی حالت کیفیت بتائیں، تاکہ علماء ان کو بتائیں کہ ان کے اوپر فرض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. کیونکہ ان علاقے کے لوگوں میں اکثریت ایسی ہے کہ جن پر حج فرض ہے، اکثریت ایسی ہے، مگر زندگیاں گزر جاتی ہیں، حج کی توفیق نہیں ہوتی. اور قرآن مجید کی جو آیت ہے نا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ جس بندے پر حج فرض ہوا اور اس نے نہیں کیا باوجود استطاعت کے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حال میں کھڑا ہوگا کہ اس کی پیشانی پر کافر کا لفظ لکھا ہوا ہوگا. کیونکہ قرآن پاک میں آ گیا نا ومن کفرا، کہ جس بندے نے فرض ہونے کے باوجود حج نہ کیا. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس پر حج فرض ہو اور وہ نہ کرے، نبی اسلام نے فرمایا مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. تو اس لیے یہ فرض ایسا ہے کہ اس فرض کو ادا کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. کئی لوگوں کے حالات کچھ دور میں بہت اچھے ہوتے ہیں اور حج ان پر فرض ہو جاتی ہے مگر نہیں کرتے. بعد میں ان کے حالات پتلے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اب تو ہم حج کر نہیں سکتے. فقہاء نے لکھا کہ چونکہ حج فرض ہو چکا، اب قرض لے کے بھی ان کو کرنا ہوگا تو ان کو کرنا پڑے گا. کیوں نہیں کیا اس وقت میں جب ان کے پاس وسائل تھے؟ تو اس لیے اس فرض کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے، اور جن پر فرض ہے ان کو چاہیے کہ وہ ضرور سفر کریں. حتیٰ کہ فقہاء نے لکھا کہ جس پر حج فرض ہو چکا اور وقتی طور پر پیسے نہیں،
اس بندے کو اگر اپنے گھر کے برتن بیچ کر بھی جانا پڑے تو اس کو بیچنی چاہیے. یہ ایسا فرض ہے. اور باقی فرض تو بھائی زندگی میں ادا ہوتے رہتے ہیں. نماز ایک قضا ہوئی، چلو دوسرے وقت میں ادا کری، لیکن یہ تو فرض ہے ہی زندگی میں ایک ہی مرتبہ. اس لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. تو آج کل جو کہ ایام حج ہیں، اشہر معلومات، الحج اشہر معلومات، تو یہ حج کا جو موسم ہوتا ہے نا، عید الفطر کی نماز پڑھنے کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے. اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں حج کا احرام باندھوں تو وہ 2 شوال سے احرام باندھ سکتا ہے. حج کی نیت سے اس کا احرام بندھ جائے گا. تو ہم تو ذی-قعدہ میں اور زیادہ قریب ہیں، اس لیے ایام حج ہونے کی وجہ سے یہ ایک بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ بھائی جن پر اللہ رب العزت نے حج فرض کیا ان کو چاہیے کہ وہ کوشش کریں اس فرض کو پورا کرنے کی. اس لیے کہ اگر نہیں کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت ایمان سے محروم ہونا پڑے. حدیث پاک میں آتا ہے کتنے لوگ ایسے ہوں گے ساری زندگی مسلمانوں کی فہرست میں رہیں گے، موت کے وقت ان کا نام مسلمانوں کی فہرست سے نکال دیا جائے گا. یہ کون ہوں گے؟ یہ وہی لوگ ہوں گے جن کے بارے میں نبی نے شان فرمایا کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے. اور ویسے بھی حج کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خدمت میں ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے حالات اچھے نہیں ہیں. نبی صاحب نے فرمایا حج اور عمرے کر. تو حدیث پاک میں یہ بتلایا گیا کہ جو آدمی کثرت سے حج کرے اور عمرے کرے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے. اب ہم ڈرتے ہیں کہ جی پیسے نہیں، ہم کیا کریں؟ حالانکہ بات غلط ہے کہ جو حج اور عمرہ کرے گا بجائے پیسے گھٹنے کے اللہ تعالیٰ اس کے پیسے بڑھائیں گے. اس لیے جو ایک حج کر آتا ہے اور مقبول حج کر آتا ہے اس کی پہچان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر وسائل اور کھول دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں جی ہر سال کیسے حج کر لیتے ہیں. تو بھائی اصل میں وہ جو پہلا حج انہوں نے کیا وہ قبول حج تھا، اس کی برکت سے اللہ نے ان کے لیے دروازے کھول دیے. تو اس دور میں آج کل بالخصوص جن کے وسائل نہیں وہ بھی اللہ سے دعائیں مانگے نمازوں کے بعد، اور جن کے وسائل ہیں وہ تیاریاں کریں جانے کی. کیا معلوم زندگی کی مہلت کب تک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما دے اور اپنے اس در کی حاضری اور اپنے محبوب کے در کی حاضری کی توفیق نصیب فرما. تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جائیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. لا الہ الا اللہ. دعا کیجیے رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم آپ کے عزیز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما. ہمارے